آج سے تقریباً 450 سال قبل خزاں کے موسم میں ہندوستان کی ایک مغل سلطنت کی شہزادی گلبدن بیگم نے حج کے لیے امریکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں کا سفر شروع کیا تھا۔ گلبدن بیگم شاہی خاندان کی خواتین حاجیوں کے ایک گروپ کی قیادت کر رہی تھیں۔ وہ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی پہلی خاتون تھیں جنہوں نے حج کیا۔ گلبدن بیگم ہندوستان میں مغل سلطنت کے بانی شہنشاہ ظہیر الدین محمد بابر کی بیٹی تھیں، لیکن برصغیر پاک و ہند سے حج پر جانے کی تاریخ اس سے کہیں زیادہ پرانی ہے۔ ہندوستان سے حج پر جانے کی تاریخ دہلی سلطنت کے دور سے جاری و ساری ہے۔ دہلی سلطنت کا قیام 13ویں صدی کے اوائل میں سن 1204 میں شروع ہوا تھا۔ اس وقت بنگال میں مسلمانوں کی حکومت کا قیام عمل میں آیا تھا۔ مورخین کے مطابق دہلی سلطنت کے دور سے ہی چٹاگانگ بندرگاہ سے بحری جہازوں کے ذریعے حج کے مسافروں کو لے جانے کی تاریخ موجود ہے۔ سن 1947 میں برِ صغیر کی تقسیم اور انڈیا اور پاکستان کے قیام کے بعد سمندر کے ذریعے حج مسافروں کی نقل و حمل کا باضابطہ انتظام چٹاگانگ بندرگاہ سے ہی کیا گیا اور حاجیوں کے لیے چٹاگانگ کے پہاڑ تلی میں مستقل حاجی کیمپ قائم کیا گیا۔ اس وقت مشرقی پاکستان کے تمام عازمین حج کے لیے چٹاگانگ بندرگاہ سے سفر کرتے تھے۔ چند خوشحال لوگ حج کے لیے ڈھاکہ سے کراچی جاتے تھے، پھر وہاں سے حج کے لیے عازم سفر ہوتے تھے۔ مشرقی پاکستان کے آخری دور میں بھی حاجیوں کو چٹاگانگ سے جدہ پہنچانے کے لیے 2 جہازوں پر مشتمل قافلہ روانہ ہوتا تھا۔ پہلا قافلہ عید کے 7 دن بعد نکلتا تھا، اس لیے مشرقی پاکستان کے زائرین عید کے بعد چٹاگانگ کے پہاڑ تلی جاتے تھے اور کیمپ میں قیام کرتے تھے۔ 2 بحری جہازوں میں تقریباً 2600 حج مسافروں کو لے جایا جاتا تھا۔ اس وقت اس کام کے لیے 2 بحری جہاز وقف تھے جن کا نام سفینۃ العرب اور سفینۃ العرفات تھا۔ اس وقت عازمین حج کو کراچی سے جدہ لے جانے کے لیے اخبارات میں اشتہارات بھی دیے جاتے تھے۔ دوستو، متحدہ پاکستان کے 2 لخت ہونے کے بعد حج کے حوالے سے ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی۔ سعودی عرب نے بنگلہ دیش کو آزاد ملک تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے بنگلہ دیشی حج پر نہیں جا سکتے تھے۔ اس وقت سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات بہت گہرے تھے۔ سعودی عرب اس حقیقت کو قبول نہیں کر سکتا تھا کہ بنگلہ دیش پاکستان سے آزادی حاصل کرنے کے بعد ایک آزاد ریاست کے طور پر قائم ہو چکا ہے۔ نتیجتاً آزادی کے فوراً بعد اس وقت کے بنگلہ دیشیوں کو انڈین پاسپورٹ کے ساتھ حج پر جانا پڑا۔ حج کے مسافروں کو چٹاگانگ بندرگاہ سے انڈیا کے محمدی جہازوں پر منتقل کیا جاتا تھا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ قرآن اندازی کے ذریعے 3000 عازمین حج کا انتخاب کر کے ڈھاکہ سے ہوائی جہاز روانہ کیا گیا۔ انڈین بحری جہاز کافی پرانا اور کمزور تھا، نتیجتاً یہ سمندری سفر کے لیے موزوں نہیں تھا۔ اس لیے سن 1977 میں بنگلہ دیشی حکومت نے ایک جہاز خریدا اور اس کا نام حزب بہار رکھا گیا۔ اس کے بعد ڈھاکہ سے حج پروازوں میں بھی بتدریج اضافہ ہوا اور یہاں مختلف انتظامی کام شروع ہو گئے۔ ستمبر 1972 میں سعودی بادشاہ فیصل کو ایک ٹیلی گرام بھیجا گیا۔ اس تار میں بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو حج کی اجازت دینے کی عرضی پیش کی گئی تھی۔ اس وقت یہ خبر مختلف اخبارات میں چھپی تھی۔ شیخ مجیب نے خط میں لکھا تھا کہ بنگلہ دیش کے زیادہ تر لوگ دیندار مسلمان ہیں اور وہ اسلام کے اصولوں پر سختی سے عمل پیرا ہیں۔ اگر آپ کی حکومت کسی افسر کو ویزا دینے کے لیے بھیجنا چاہے تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا اور تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ سن 1973 میں شیخ مجیب افریقی ملک الجزائر میں منعقد ہونے والی کانفرنس میں شامل ہوئے۔ اس وقت تک پاکستان اور چین کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور لیبیا نے بھی بنگلہ دیش کو ایک خود مختار آزاد ملک کے طور پر تسلیم نہیں کیا تھا۔ الجزائر پہنچ کر شیخ مجیب الرحمان نے کرنل قذافی اور سعودی شاہ فیصل سے ملاقات میں دلچسپی ظاہر کی۔ شیخ مجیب جاننا چاہتے تھے کہ سعودی عرب اور لیبیا مسلم اکثریتی بنگلہ دیش کو کیوں تسلیم نہیں کر رہے، لیکن اس میٹنگ کا انعقاد آسان نہیں تھا۔ بیرسٹر امیر الاسلام کی انتھک کوششوں سے الجزائر میں اس میٹنگ کا انتظام ہوا۔ مجیب الرحمان اور شاہ فیصل کے درمیان ملاقات نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی۔ شیخ مجیب جاننا چاہتے تھے کہ سعودی عرب انڈونیشیا کے بعد دوسرا سب سے بڑا مسلم ملک ہونے کے باوجود بنگلہ دیش کو کیوں تسلیم نہیں کر رہا، کیونکہ جب تک سعودی عرب اسے تسلیم نہیں کرتا بنگلہ دیش کے لوگوں کا حج پر جانا بہت مشکل تھا۔ اس کے لیے سعودی بادشاہ شاہ فیصل نے شیخ مجیب کے سامنے 2 شرطیں رکھیں، ایک بنگلہ دیش کا نام بدل کر اسلامی جمہوریہ بنگلہ دیش رکھنا اور دوسرا تمام پاکستانی جنگی قیدیوں کی فوری رہائی، لیکن شیخ مجیب ان شرائط پر متفق نہ ہو سکے۔ بہرحال انتھک کاوشوں کے نتیجے میں بنگلہ دیشی کوششیں رنگ لے آئیں اور بنگلہ دیشیوں کو حج کی اجازت دے دی گئی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ مدینہ اور مکہ میں زیادہ تر خدمتگاروں کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے۔